تو کہاں تیروں کے درمیان رسول سے کہہ دو اللہ ابدل لو، مجھے رسول کو اختیار نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں میں رسول ہو کر خاتم النبیین ہو کر میں شریعت اسلام میں رسول سے کہہ دو کہ میں خاتم النبیین ہوں، پھر بھی مجھے اختیار نہیں کہ میں شریعت اسلام میں تبدیلی کر دوں۔ تو عزیزو، جب خاتم النبیین کو شریعت اسلام میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے تو رسول کے بعد عرب کے جاہلوں کو یہ اختیار شریعت اسلام میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ آیت آگے بڑھی اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو مجھے شریعت اسلام میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں۔ پھر عجیب آیت ہے، اے رسول اللہ فرمایا انہیں بتا دو ان اتبع ما یوحی الیہ، سورہ یونس ہے 10واں سورہ۔ رسول انہیں بتا دو کہ میں رسول جو عمل کرتا ہوں اللہ کی وحی کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میرا عمل اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے یہ رسول کا عمل رسول کا عمل نہیں ہے، اللہ کا عمل۔ یہ بات طے ہوئی، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ رسول کا عمل نہ سمجھنا، یہ اللہ کا عمل ہے۔ رسول کا عمل اللہ کا عمل۔ اب پڑھیں 53واں سورہ، سورہ النجم۔ معلوم ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سب جانتے ہیں ترجمہ۔ اللہ نے بتایا کہ رسول نے جو کہا رسول نے نہیں کہا، میں نے کہا۔ رسول کا قول اللہ کہتا ہے میرا قول ہے۔ سورہ النجم نے بتایا کہ رسول کا قول اللہ کا قول ہے۔ سورہ یونس نے بتایا رسول کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ پھر تو رہوں جملہ۔ سورہ النجم نے بتایا کہ رسول کا قول اللہ کا قول ہے۔ سورہ یونس نے بتایا کہ رسول کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ طے ہو گئی بات، رسول کا قول اللہ کا قول، رسول کا عمل اللہ کا۔ اب یہ رسول کا عمل نہیں رہا، اللہ کا عمل ہو گیا۔ اب یہ رسول کا قول نہیں رہا، اللہ کا قول ہو گیا۔ اب اگر رسول اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے اور یہ کہے من کنت مولا، تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ جس کا میں مولا، اللہ کہہ رہا ہے جس کا میں۔ اللہ کہہ رہا اور چونکہ رسول کا قول اللہ کا قول ہے، رسول کا عمل اللہ کا عمل ہے، اس لیے رسول نے وضاحت کر دی کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول نے فرمایا سنو ان اللہ مولایا، سنو اللہ میرا مولا۔ یہ اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا۔ اس جملے کا مطلب ہوا کہ غدیر میں رسول نے کہا اللہ میرا مولا، یعنی رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، اور پھر فرمایا انا مولاکم،
میں تم سب کا مولا محمد الرسول اللہ. اور پھر فرمایا من کنت مولا علی ولی اللہ. اچھا کیا ہوا؟ رسول نے فرما دیا، سب کو پتا ہے، رسول نے فرما دیا من کنت مولا محمد علی. بچوں کو بھی یاد ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے. ہر مومن سے مجھے ایک شکایت ہے. شکایت کیا ہے؟ جو علی کو مولا نہیں مانتا اس سے آپ ناراض ہو جاتے نا. جو علی کو مولا نہیں مانتا اس سے آپ بات کرنا گوارا نہیں. آپ کو غصہ، علی کو کوئی مولا نہ مانے آپ کو غصہ آ جاتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی توجہ کی دے گا، اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے تو اس پر نہ تو غصہ کیا کرے نہ اس سے ناراض ہو. کیوں؟ دلیل دے. نہ غصہ کیا کرے نہ اس پہ ناراض ہو کرے. کیوں؟ جب رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی کی مولا، اس کے بعد سب نے علی کو مبارکباد دینی شروع کی. مبارکباد میں سب کے لفظ کیا تھے آپ کو یاد ہے؟ بخن بخن لگا یا علی ابن ابی طالب، اے علی آپ کو مبارک ہو مبارک. اصبحت مولایا، آپ میرے بھی مولا ہو. وہ مولا کل مومن و مومنہ، اور اے علی آپ کو مبارک ہو آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے. اگر کوئی علی کو نہیں مانتا آپ ناراض ہوتے ہیں، بھئی وہ کیسے مانے گا؟ علی کو تو وہ مانے گا جو یا مومن ہو یا مومنہ ہو. علی کو تو مانے گا وہ جو یا مومن ہوگا یا مومنہ. جو مومن نہیں ہوگا وہ علی کو مانے گا. کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. عجیب ارشاد گرامی اس حوالے سے امام ارشاد فرماتے ہیں ان السمع للتوحید وان البصر للرسالت وان القلب للولایت. چھوٹے امام نے ارشاد فرمایا ان السمع کان اور سماعت توحید کے لیے ہے. اس لیے کہ نہ اللہ نظر آتا ہے نہ نظر آئے گا. اس کا تعلق سماعت سے ہے. ان السمع للتوحید وان البصر للرسالت. امام نے فرمایا کہ آنکھیں رسالت کے لیے، اس سے رسول نظر بھی آئے اور حشر کے میدان میں نظر بھی آئیں گے. پھر کیا فرمایا؟ اب لائے میں توجہ کرو. ان القلب للولایت، اور دل مولایت کے لیے، دل علی کی ولایت کے لیے، دل مطلق ولایت کے لیے. کانوں کا کام کیا ہے؟ سننا. کان ہوتے ہیں تو سنتے ہیں. آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. کانوں کو تشبیہ دو. کانوں کو تشبیہ دی امام نے توحید سے، آنکھوں کو تشبیہ دی رسالت سے. کہ کانوں کا کام توحید، آنکھوں کا کام رسالت. وَإِنَّ الْقَلْبَ لِلْوِلَایَتِ، دل ولایت کے لیے.
کان سنتے رہے گے، آنکھیں دیکھتی رہیں گی جب تک دل دھڑکتا رہے گا۔ جب تک دل دھڑکتا رہے، دل ہے ولایت، آنکھیں ہیں رسالت، کان ہے توحید، دل دھڑکنا بند کر دے، کان سنے گا نہیں، آنکھیں دیکھیں گی نہیں، معلوم ہوا دل دھڑکنا بند کر دے، معلوم جس نے علی بن ولی اللہ نہیں کہا اور صرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہتا رہا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا، اس لیے کہ دل دھڑکے گا تو توحید کام آئے گی۔ یہ رسول نے جو اعلان کیا، یہ عزیزان محترم اعلان ہے۔ من کنت مولا، یہ رسول کا اعلان ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب میں بات کروں، اللہ نے فرمایا، سب کو یاد ہے اللہ کا یہ فرمان بہت پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کچھ نہ تھا، یہ کچھ کا لفظ میں نے استعمال کیا تاکہ سمجھا سکوں، ورنہ اللہ فرما رہا ہے جب لفظ کچھ بھی نہ تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ آسمان، نہ زمین تھی، نہ انسان تھا۔ جس مٹی پانی سے مل کر انسان بنا، نہ وہ مٹی تھی، نہ وہ پانی تھا، نہ جن تھے۔ جس آگ سے مل کر جن بنے، وہ آگ بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ کوئی شے نہ تھی، کچھ نہ تھا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کچھ نہ تھا۔ غدیر کے اعلان کی طرف توجہ رکھیے گا، بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ نہ تھا۔ کیا تھا؟ کون تو کنزن، بس میں تھا۔ کیا شان ہے اللہ! اللہ فرما رہا ہے میں تھا، میں، یہ میں کہنے کا اختیار صرف اسے، کوئی میں نہیں ہے، بس میں وہ ہے۔ کیوں؟ وہ میں نہیں ہو سکتا جو کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ ابھی کہتے ہیں میں، ادھر روح نکلی، جو نام تھا وہ بھی ختم، میں بھی ختم، روح نکلی، میں ختم، جنازہ اٹھاؤ، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، میت اٹھاؤ، اب نہ میں رہا نہ نام رہا، تو میں صرف جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں صرف، اب وہ فرما رہا کچھ نہ تھا، کنت کنزن مخفیا، میں تھا لیکن چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کچھ نہ تھا، نہ جن، نہ انسان، نہ زمین، نہ آسمان، نہ پانی، نہ ہوا، نہ آگ، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ فرشتے، نہ لوح، نہ قلم، نہ فرش، نہ عرش، کچھ نہ تھا، بس میں تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے
آگے ترجمہ دیکھیں، میں چھپا ہوا تھا. اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ. فَأَحْبَبْتُ، میں اللہ نے چاہا، ان رفع، کہ مجھے پہچانا جائے. فَخَلَقْتُ، خلقہ نہیں کہا، خلقہ سے پہلے معرفے کا الف لام رکھا، الخلق. اگر اللہ فرماتا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقہ، اگر الف لام خلق سے پہلے نہ لگانا اور فرماتا خلقت خلقہ، تو ترجمہ یہ ہوتا کہ میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. لیکن خلقہ سے پہلے الف لام معرفے کا الف لام کام یہ کرتا ہے کہ عام کو خاص بنا دیتا ہے. اب ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَأَحْبَبْتُ، میں اللہ نے چاہا، ان اعرف، کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا. کچھ نہ تھا، کیا کیا اللہ نے؟ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، لفظ کچھ نہ تھا، لفظ کاف نہ تھا، لفظ چے نہ تھا، لفظ ہے نہ تھا، کچھ نہ تھا، نہ حرف تھا نہ لفظ تھے، کچھ نہ تھا، بس میں تھا. میں نے کیا کیا؟ ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں. اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھا. یہ وہ پیدا کرنے والا تھا یا یہ پیدا ہونے والا تھا. یہ وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے. یہ وہ وجود دینے والا تھا یا یہ وجود میں آنے والے تھے. کچھ نہ تھا، یا وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے. کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے. اب لفظ بدل کر کہہ دوں، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، یہ لا الہ الا اللہ تھا. کچھ نہ تھا، محمد رسول اللہ تھا. کچھ نہ تھا، علی ولی اللہ تھا. یعنی بھائی آپ آج بحث کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے. ارے علی ولی اللہ تو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا. اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا. یا قدیر میں کیا ہوا؟ علی ولی اللہ تو اس وقت تھا جب تھا نہ تھا. یا قدیر میں اس علی ولی اللہ کا صرف اعلان ہوا ہے. اور اعلان رسول نے کیسے کیا؟ امام نے فرمایا کہ سماعت، توحید، بصارت، رسالت، قلب، ولایت. رسول نے ان تینوں چیزوں، کانوں، آنکھوں، دل، ان تینوں چیزوں کو غدیر میں یکجا کر دیا. علی کو اٹھایا، اے لوگوں دیکھو. فرمایا من کن تو مولا، کانوں سے سنو اور دل سے علی ولی اللہ کو تسلیم کرو. لیکن اس علی کا بیٹا آج 2 محرم کربلا کی زمین پر وارد ہوا.
دو محرم ہے نا، یہ 2 محرم تاریخ ہے جب امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا چلتے چلتے کربلا کی زمین پر رک گیا۔ امام نے بہت کوشش کی گھوڑا چل جائے، علم امام کو تھا ہمیں بتانے کے لیے۔ امام نے جب وہ گھوڑا نہیں چلا، امام نے 7 گھوڑے کر دیے ہمیں بتانے کے لیے، 7 گھوڑے کر دیے، کوئی گھوڑا نہیں چلا۔ جب کوئی گھوڑا اس زمین سے آگے نہ بڑھا، کب؟ آج 2 محرم، یہ 2 محرم تھی جب امام حسین علیہ السلام کو گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ جب آگے نہیں بڑھا تو امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، بھیا عباس، یہ تو قریب کی بستی ہے، ذرا یہاں کے لوگوں کو تو بلاؤ۔ میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ بنی اسد کے لوگ آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا بنی اسد کے بہادر لوگ، ذرا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یملا رسول اللہ، اس زمین کا نام غازلیہ ہے، اور کوئی نام بھی ہے؟ کسی نے کہا یملا رسول اللہ، اس کو ماریہ بھی کہتے ہیں، اور کوئی نام بھی ہے؟ یملا رسول اللہ، اسے نینوا بھی کہتے ہیں، اور کوئی نام بھی ہے؟ بزرگ شخص آگے بڑھا، سر کو جھکا کر اس بزرگ نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یبن رسول اللہ، یقال لہا کرب بلا، یبن رسول اللہ، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ امام گھوڑے پر سوار تھے، نام سنا، یہ کرب و بلا ہے، روایت کے جملے ہیں۔ یہ نام سن کر امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے، اور اترتے وقت یہ جملے کہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گھوڑے سے اترتے وقت جملے کہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم، بس خیمے نصب کر دو، اب ہم قیامت تک یہاں رہیں گے۔ سب سے پہلے ایک خیمہ نصب ہوا، جناب زینب سلام اللہ علیہا 4 سالہ سکینہ کو گود میں لے کر خیمے میں داخل ہوئی۔ جیسے خیمے میں داخل ہوئی، ایک گرد خیمے میں چلی، اور اس گرد اور مٹی جو خیمے میں چلی، بگلے کی صورت میں وہ گرد اور مٹی جناب سکینہ کے بالوں میں لگی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے بالوں کی مٹی کو صاف کیا۔ اب فطری تقاضا ہے کہ مٹی کو صاف کر کے جب ہاتھ کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کر کہا، فضا فضا، جلدی سے جاؤ، میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ، اس مٹی میں سے مجھے اپنے بھائی کے
خون کی خوشبو آ رہی ہے اس مٹی میں سے، مجھے اپنے بھائی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزادار کو خیب نصب ہونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے سارے بنی ہاشم کو آواز دی، عباس تم بھی میرے پاس آؤ، علی اکبر تم بھی میرے پاس آؤ، قاسم تم بھی میرے پاس آؤ۔ سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے۔ جب حسین کے پاس جمع ہوئے، حسین نے کہا اس زمین کربلا پر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ سب زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ مولا حسین علیہ السلام بھی زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ اب بنی ہاشم ان جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے غضب کے 3 جملے کہے۔ وہ جملے آپ کی آنسوؤں کی نظر کر رہا ہوں۔ بنی ہاشم کے جوانوں سے مخاطب ہو کر پہلا جملہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، آپ سمجھ گئے نا، میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنے کے لیے جملے دہرا رہا ہوں۔ مولا نے 3 جملے کہے۔ پہلا جملہ یہ کہا، انگشت شہادت سے زمین کربلا کی طرف، انگشت شہادت سے زمین کربلا کی طرف اشارہ کر کے بنی ہاشم کے نوجوانوں سے کہا، بتائیں یہ زمین کون سی ہے؟ یہ کہہ کر فرمایا ہارونا، یہ کہہ کر فرمایا ہارونا یسقط دماؤنا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں اے بنی ہاشم کے جوانوں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ کہا، وہ اس سے زیادہ غضب کا تھا۔ پھر انگشت شہادت سے زمین کربلا کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا، بتاؤں یہ زمین کون سی ہے؟ ہاہونا تذبح اطفالنا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اے بنی ہاشم کے جوانوں، یہ زمین وہ ہے جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بڑا غضب کا جملہ کہا، بڑا غضب کا، تیسری مرتبہ انگشت شہادت سے زمین کربلا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے بنی ہاشم کے نوجوانوں، تمہیں بتاؤں یہ زمین کون سی ہے؟ ہاہونا ہاہونا تزرع حریمنا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہماری بیویوں کے بازوؤں کو رسیوں سے باندھا جائے گا، جہاں ہماری بیویوں کے بازوؤں کو رسیوں سے باندھا جائے گا، ان کے سروں سے چادریں اتاری جائیں گی۔ پھر حضرت عباس سے مخاطب ہو کر کہا، بھیا اس زمین کے مالک کو بلا لاؤ۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، بھیا اس زمین کے مالک کو بلا لاؤ۔ زمین کا مالک آیا، 70,000 درہم میں اپنے مزاروں کے لیے زمین حسین نے خریدی۔ اچھا، جب زمین خریدی جاتی ہے یا بیچی جاتی ہے تو بے نامہ لکھا جاتا ہے۔ بنی اسد کے لوگ بے نامہ لکھنے لگے۔ بے نامہ لکھتے لکھتے بنی اسد کے لوگوں نے امام حسین سے کہا، یا ابن رسول اللہ، یہ زمین آپ کس کے نام خریدیں گے؟ یہ زمین آپ کس کے نام خریدیں گے؟ یہاں ہم
کس کا نام لکھیں؟ حسین نے کہا ٹھہر جاؤ، چلو میں خیمے سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ جناب زینب کے خیمے کے اندر گئے، جا کر کہا بہن میں یہ زمین خرید رہا ہوں، ذرا مشورہ دو، میں یہ زمین کس کے نام سے خریدوں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھیا یہ زمین میرے بیٹے اکبر کے نام خرید ہے، یہ زمین میرے بیٹے اکبر کے نام خرید ہے۔ زمین کربلا اکبر کے نام خریدی گئی۔ زمین کربلا اکبر کی جاگیر تھی، چونکہ زمین کربلا علی اکبر کے نام سے خریدی گئی، اسی لیے جب شام غریبہ میں سکینہ کے منہ پر تماچے پڑے اور سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے گئے تو سکینہ چیخ کر روئی اور رو کر جملہ کہا بھیا اکبر، بھیا اکبر، بھیا اکبر، تیری جاگیر میں، تیری جاگیر میں میرے اوپر تماچے پڑ رہے ہیں، بھیا اکبر تیری جاگیر میں میرے کانوں سے گوشوارے اتر رہے ہیں۔ امام حسین نے زمین خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہا اے بنی اسد کے لوگوں، میں تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ زمین پر زراعت نہ کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے ہماری اگر کوئی زیارت کرنے آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا، اسے 3 دن مہمان رکھنا تاکہ اسے یاد آئے کہ یہ 3 دن بھوکے بھی رہے، 3 دن پیاسے بھی رہے۔ پھر فرماتے الگفتگو کا اختتام، پھر فرماتے اے بنی اسد کے لوگوں ڈرنا مت، جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں دفن کر دینا۔ ذرا سوچنا میں نبی کا نواسا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں۔ اور جب بنی اسد کے لوگ جانے لگے تو امام حسین نے فرمایا ذرا اپنی گھر کی عورتوں کو بھیج دو، ان سے کہنا کہ تمہیں فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے، تمہیں فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے۔ بنی اسد کی عورتیں آئیں، امام حسین نے کہا اے بنی اسد کی عورتوں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کریں تو انہیں خیرت دلانا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے۔ اور جب بنی اسد کی عورتیں جانے لگی تو امام حسین نے فرمایا ذرا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے حسین بنی اسد کے بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے بچوں، میں جانتا ہوں تم بہت چھوٹے ہو، تم ہمیں دفن نہیں کر سکتے، لیکن بچوں کھیلتے کھیلتے آ جانا، کھیلتے کھیلتے آ جانا، اور صرف اتنا کرنا کہ زمین کربلا سے مٹی اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں چھپ سکے، ہمارے لاشیں چھپ سکے۔ آج بھی کربلا میں بنی اسد کے لوگ بیلچے اور کدالیاں کراتے ہیں، اور جب وہ یہ آواز دیتے ہیں اے حسین، حسین کہاں ہے، ہم دفن کرنے آئے ہیں، ہم دفن کرنے آئے ہیں، تو پورا مجلس